جن کے پاس پڑھنے کے لیے کبھی صدیق اکبر پہنچے، جن کے پاس پڑھنے کے لیے کبھی فاروق اعظم پہنچے، جن کے پاس پڑھنے کے لیے کبھی عثمان غنی پہنچے، جن کے پاس پڑھنے کے لیے کبھی باب العلم پہنچے، جن کے پاس پڑھنے کے لیے کبھی امام حسن پہنچے، جن کے پاس پڑھنے کے لیے کبھی امام حسین پہنچے، اس نبی سے فرمایا جن کے پاس پڑھنے کے لیے کبھی سلمان فارسی پہنچے، ان سے نبی سے فرمایا جن کے پاس پڑھنے کے لیے کبھی حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچے۔ اس نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے، پتہ چلا کہ پڑھنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے آپ پڑھیے اور پڑھنے کو اپنی سنت بنا دیجیے۔ آپ پڑھیے اور پڑھ کر پڑھنے کو کیا بنائیے؟ سنت۔ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے بھائی، اور طلب العلم فریضہ بھی ہے کہ نہیں؟ علم کا سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پر علم کا سیکھنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان، مسلمان کو علم سیکھنا فرض۔ پتہ چلا آج جو جامعہ فاطمہ الزہرا کے اندر ہمارے سماج کی بیٹیاں علم سیکھ رہی ہے، وہ علم ایسا علم نہیں ہے بلکہ وہ علم سیکھ رہی ہے جو ان کے اوپر فرض کیا گیا ہے، جو ان کے اوپر فرض کیا گیا ہے، وہ بچیاں سیکھ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، رسول اللہ سے کہا گیا اقرا، پڑھیے، کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ اب اللہ کا نام لے کر کون سی پڑھی پڑھائی جاتی ہے؟ اللہ کا نام لے کر کون سی پڑھائی شروع کی جاتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ بچہ جس کو صبح صبح آپ نے ناشتہ بنا کر دیا، جس کی ٹفن آپ نے تیار کی، جس کو موجہ آپ نے پہنایا، جس کو جوتا آپ نے لگایا، اور لگانے کے بعد بالکل بائک پہ بٹھا کر آپ نے ایک جگہ اس کو پڑھانے کے لیے چھوڑ دیا، آپ کا بچہ جب اس اسکول کے اندر گیا، جب واپس آیا، آپ پوچھو اپنے بچوں سے کہ میرے بچے سے بناتے بتا کہ آج تو پڑھائی کر کے آیا ہے، جب تم نے پڑھائی شروع کی تھی تو کیا اللہ کا نام لے کر کے شروع کیا تھا؟ آپ کا بچہ کہے گا ابا جان آپ پوچھ رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کے شروع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ارے ابا جان، کبھی ہماری پڑھائی دوڑ سے شروع ہوتی ہے تو کبھی ہماری پڑھائی گیٹ سے شروع ہوتی ہے،
جب تک پڑھتی رہی اللہ کا نام لیتی رہی، اور صرف اللہ کا نام نہیں لیتی رہی بلکہ اللہ کا کلام پڑھتی رہی، اللہ کا کلام پڑھتی رہی، قرآن پاک کو حفظ کرتی رہی، قرآن پاک کو دیکھتی رہی، قرآن پاک کو یاد کرتی رہی، قرآن پاک کے حروف کو دیکھتی رہی، اس کو اپنے دماغ پہ بٹھاتی رہی۔ مطلب کیا ہوا؟ جب تک آپ کی بچی قرآن کو دیکھ رہی ہے، عبادت پہ وہ مشغول ہے۔ جب تک آپ کی بچی قرآن کو حفظ کر رہی ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ جب آپ کی بچی سبق یاد کرتی ہے تب بھی عبادت میں ہے، جب سبق سنا رہی ہے تب بھی وہ عبادت میں ہے۔ کیسی پڑھائی ہے، کیسی پڑھائی ہے! اللہ اللہ میرے پیارے، قرآن تو وہ ہے، قرآن تو وہ ہے کہ اگر قرآن کے ایک حرف کو انسان پڑھتا ہے تو 10 نیکی ملتی ہے۔ کتنی نیکی؟ کتنی نیکی؟ 10۔ صرف الف لام میم کتنی نیکی ہو گئی؟ الف لام میم کتنی ہو گئی؟ 30۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ منٹ بھی نہیں لگا، سیکنڈ میں آپ کی بچی نے 10 نیکی نہیں 30 نیکی کمائی۔ ارے میرے پیارے، جب آپ قبر میں لیٹے ہوں گے، جب وہاں قبر میں آپ کو سکون چاہیے ہوگا، تو آپ کا بچہ اگر اسکول میں جا کر 1 گھنٹہ پڑھے گا تب بھی آپ کو قبر میں سکون میسر نہیں ہوگا۔ مگر آپ کی بچی یا آپ کا بچہ اگر قرآن کھول کر صرف الف لام میم پڑھ دے گا تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، میں بھی بھیجتا ہوں، سارے لوگ بھیجتے ہیں، اسکول بھی بھیجیے، لیکن ساتھ میں آپ دینی تعلیم بھی دیجئے، کیونکہ دینی تعلیم سیکھنا فرض ہے۔ ڈاکٹر بننا فرض نہیں ہے، انجینئر بننا فرض نہیں ہے، اور بہت بڑا مفتی بننا بھی فرض نہیں ہے۔ ضرورت جتنے علم کی ہے اتنا سیکھنا فرض ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کرنا جتنے علم سے آ جائے اتنا علم ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری۔ ہماری بچی کو پتا کیسے چلے گا؟ آپ کی بیٹیوں کو پتا کیسے چلے گا کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کب جو ہے شوہر کے ساتھ کس طریقے کا ویوہار رکھنا چاہیے، شوہر کے حقوق کیا ہے، ساس کے حقوق کیا ہیں، سسر کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بھائی کے حقوق کیا ہیں، بہن کے حقوق کیا ہیں، یہ تمام علم آپ کی بچیوں کو، ہماری بہنوں کو اسکول جا کر نہیں ملے گا۔ یہ علم اگر کہیں ملے گا تو جامعہ فاطمہ الزہرا میں ملے گا۔ یہ علم کہاں ملے گا؟ جامعہ فاطمہ زہرا میں، یا اس جیسے جامعات میں آپ کو بچیوں کو یہ علم ملے گا۔ میرے پیارے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے سب سے پہلی آیت، یہ سب سے پہلی آیت ہے اقرا، سب سے پہلی آیت جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہو گئی،
کتنے سال کی؟ 40 سال کی. اللہ اللہ. میرے آقا کریم غار ہرا میں, غار ہرا دیکھا ہے؟ غار ہرا نہیں دیکھا؟ غار ہرا, غار ہرا جہاں میرے آقا تنہا اللہ کو یاد کرتے تھے, تنہا اللہ کو یاد کرتے تھے, اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے. وہاں جا کر میرے آقا اللہ کو راضی کرتے تھے. وہاں تنہائی کے عالم میں غار ہرا میں حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی تو جبریل علیہ السلام قرآن لے کر جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو قرآن کی جو سب سے پہلی آیت تھی وہ یہی آیت تھی. پتا چلا اس آیت کو لا کر قرآن میں رب کائنات نے دنیا والے کو پیغام دیا ہے کہ سب سے پہلے پڑھائی. سب سے پہلے کیا ہے؟ پڑھائی. اس لیے قرآن میں سب سے پہلی آیت بھی آئی پڑھائی کی. سب سے پہلی آیت آئی پڑھائی کی. پڑھائی لکھائی کی بات کرو نا تو لوگوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے. پڑھائی لکھائی کی بات سے لوگوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے. کیوں ٹینشن ہو جاتا ہے؟ اس لیے ٹینشن ہو جاتا ہے, آج کل بڑا ٹینشن ہے. بولتا ہے پڑھا لکھا کر کے کیا کریں گے؟ بچہ بمبئی جانا سیکھ گیا, بس پیسہ آ گیا, ہے کہ نہیں؟ بمبئی جانا سیکھ گیا, 2 سیزن گیا, لاکھوں روپیہ آ گیا. اب تو لاکھوں کی بات ہی نہیں کرتا, پیٹی کی تھی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. بات سمجھ رہے؟ اب تو انیک پیٹی چاہیے, مگر پیسہ کہاں سے آیا, کیسے آیا, اتنا کیسے کمایا, اس کی فکر کسی کو نہیں ہے. میرے آقا کی حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفہوم میں عرض کیے دیتا ہے, میرے آقا نے فرمایا میری امت میں وہ زمانہ ضرور آئے گا کہ لوگ یہ تمیز ہی نہیں کریں گے کہ پیسہ کدھر سے آئے, دولت کہاں سے آئی, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے کوئی تمیز نہیں کرے گا. اور آج وہ زمانہ آ گیا ہے, آج وہ زمانہ آ گیا ہے. ماں باپ کو صرف بیٹے کا پیسہ چاہیے, پیسہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مختار عالم اشرفی جیوانی وقتا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت ہیں؟ بیٹھی بیٹھی. ماشاء اللہ. اب آپ لوگوں کے جیبونی بوختہ بھی آ گئے. آپ لوگوں کو جب تک بوختہ صاحب بوختہ نہیں سنائیں گے آپ لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے, حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے. نہ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے, نہ ماں بیٹے سے پوچھتی ہے. اس لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ باپ بھی ان پڑھ ہے, ماں بھی ان پڑھ ہے. اگر باپ اور ماں کو اس بات کی تمیز ہوتی کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے تو باپ بھی بیٹے سے پوچھتا, بیٹا حلال پیسہ ہے کہ نہیں ہے. ماں اگر پڑھائی لکھی ہوتی, اسے تمیز ہوتی تو ماں بھی اپنے بیٹے سے پیار سے کہتی, بیٹا حلال کما کر کے لانا. جس طرح غوث اعظم کی ماں نے جب اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے بغداد روانہ کیا تھا تو غوث اعظم کو وصیت فرمائی, آپ کی امی جان نے, بیٹا جہاں بھی بولنا سچ بولنا, جھوٹ کا دامن
دامن سے ملاقات بھی نہ کرنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا بعد میں، جب آپ کا چرچا ہوا، جب آپ کا شہرہ ہوا، چہار دنگ عالم میں آپ کے ولایت کا ڈنکا بجنے لگا، تو کسی نے پوچھا کہ غوث اعظم آپ کی ولایت کا راز کیا ہے؟ آپ کی ولایت کا راز کیا ہے؟ تو غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میرے بہت سارے مرید ہیں، یہ میری ولایت کا راز ہے۔ غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ بڑے بڑے علماء میرے خدام ہیں، یہ میری ولایت کا راز ہے۔ غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑے بڑے فضلاء میرے کیا ہے، فرما بردار ہیں، یہ میری ولایت کا راز ہے۔ نہیں، غوث اعظم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ بڑے بڑے قاضی شہر میرے خلیفہ ہیں، یہ میری ولایت کا راز ہے۔ نہیں، بلکہ غوث اعظم نے فرمایا میری ولایت کا راز یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا کہا؟ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ میری ولایت کا راز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہوگے، سچوں کی صحبت ملے گی تو تم بھی سچے بن جاؤ۔ سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچے بن جاؤ، اور کچوں کے ساتھ رہو گے تو کچے بن جاؤ۔ تو ہماری اور آپ کی بیٹیاں جب جامعہ فاطمہ میں پڑھنے جائیں گی تو ان کا رشتہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قرآن کے ساتھ ہوگا۔ ان کا رشتہ کن کے ساتھ ہوگا؟ رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ ہوگا۔ اور سنو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج تو ہمارے سماج میں یہ ہے کہ جو زیادہ پیسہ والا ہے اگر وہ چور بھی ہو نا تو اس کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے کہ یہ بڑا عزت دار ہے، بڑا دانی ہے، بڑا خیراتی ہے، بہت زیادہ ڈونیشن دیتا ہے، یہ بڑا عزت والا ہے، یہ بڑا اچھا انسان ہے، ہمارے سماج میں نامچین انسان ہے۔ مگر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، رسول اللہ سے پوچھو یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ذرا اتنا تو بتائیے کہ ہم میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ہم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو زیادہ خیرات کرتا ہے، ہم میں سچا انسان وہ ہے جو زیادہ ڈونیشن دیتا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم میں اچھا انسان وہ ہے جو زیادہ دولت مند ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم میں اچھا انسان وہ ہے جو زیادہ شہرت پا گیا ہو۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے۔ کون ہے اچھا؟ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن یا قرآن سکھاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی معلم اور طالب علم یا معلمہ اور طالبات، یہ ہے اچھے لوگ، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ عظمت والے لوگ ہیں۔ اور قرآن نے فیصلہ بھی کیا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جانکار اور نہ جاننے والے برابر نہیں، جانکار علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر ہمارے گھر میں دو بچی ہے، ایک بچی قرآن پڑھنا جانتی ہے اور قرآن پڑھاتی ہے اور دوسری بچی پڑھنا نہیں جانتی، چاہے وہ بچی جو پڑھنا نہیں جانتی ہے چاہے وہ 10,000 بیڑی بنا کر کے آپ کے گھر کا چولہا جلاتی ہو، اور وہ بچی
بچی اور وہ بچی جو قرآن پڑھنا جانتی ہے وہ 10 روپیہ بھی آپ کو کما کر نہیں دیتی، وہ چونکہ اپنا ٹائم جو ہے قرآن کے ساتھ لگاتی رہتی ہے، جب بیٹھتی ہے تو قرآن اس کی زبان پر ہوتا ہے، جب چلتی ہے تو قرآن اس کی زبان پر ہوتا ہے، جب نماز پڑھتی ہے تو قرآن اس کی زبان پر ہوتا ہے، جب وہ گھر میں رہتی ہے تو قرآن اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے، جب مدرسہ جاتی ہے قرآن اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ وہ بچی جو آپ کو 1 روپیہ کما کر نہیں دیتی، ارے کوئی اسے اچھا کہے نہ کہے، میرے آقا نے اسے اچھا کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جامعہ فاطمہ الزہرا، جامعہ فاطمہ الزہرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا نے اسے اچھا کہا۔ تو اچھے لوگ کون ہیں؟ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھے لوگ ہیں۔ اور اسلام کی اگر تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، اللہ اللہ اللہ، تو عورتوں نے اسلام کی تبلیغ میں ایسا حصہ لیا ہے کہ بڑے بڑے مرد ان سے پیچھے نظر آتے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا۔ صرف اشارہ کرتا ہوں، بخاری شریف کے اندر روایت موجود، ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک اللہ کی بندی آ گئی اور آنے کے بعد عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ مرد حضرات آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو حدیث سناتے ہیں اور وہ سن کر کے علم حاصل کر کے چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے چاہنے والیوں میں سے ایک بندی ہے، ہمیں بھی تو حق بنتا ہے کہ آپ سے حدیث سنا کریں، آپ سے علم حاصل کیا کریں، یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ وقت دیا کیجئے، ہمارے لیے بھی کچھ وقت نکالا کیجئے۔ تو میرے آقا کریم نے کہا، اے اللہ کی بندی، فلاں وقت تمہارے لیے رکھتا ہوں، فلاں وقت میں فلاں جگہ پہنچ جانا۔ عورتیں پہنچ گئی، میرے آقا گئے اور اللہ کی بندیوں کو احکامات کا علم سکھا کر کے آئے۔ یہ صحابہ اکرام کا دور ہے، یہ صحابیات کا دور ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کو بھی علم دیا اور صحابیات کو بھی علم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف صحابی جنتی نہیں ہے بلکہ ہر صحابیہ بھی جنتی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کے طرف جیسے تمام صحابہ جنتی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کے طرف تمام صحابیات بھی جنتی ہیں، تمام صحابیات بھی جنتی۔ بس ایک اشارہ کرتا ہوں، ٹائم ختم، بات ختم، ایک اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت امی عائشہ کا نام سنا ہے؟ سنا ہے کہ نہیں جی؟ عائشہ نام سے سنا ہے؟ عائشہ نام؟ آج کل مسئلہ کیا ہوگا معلوم؟ کچھ دن کے بعد عائشہ نام لوگ بھول جائیں گے، کیونکہ بچیوں کا نام نہیں رہے گا۔ بچی کا نام رکھ دیا ہے منی، ہے؟ بچی کا نام کبھی کبھی کسی کا نام ٹنی ہے، اب پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیا۔ تو یہ سب نام جب آ رہا ہے تو اچھے نام جا رہا ہے کہ نہیں؟ جب اچھے نام ہمارے سماج سے چلے جائیں گے تو لوگ بھول جائیں گے۔ اس لیے اچھے ناموں کو زندہ رکھو۔ اپنی بچیوں کا نام یا تو نبی کی شہزادیوں کے نام پہ رکھو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیات ہیں جو سب کے سب جنتی ہیں ان کا نام رکھو۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا،
جب آپ صحابیات میں سے کسی صحابیہ کا نام اپنی بچی کا رکھو گے یا رسول کریم کی شہزادیوں میں سے کسی شہزادی کا نام اپنی بچی کا رکھو گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں نے اپنی بچی کا نام وہ نام رکھا ہے کہ اس نام کی صحابیہ جنتی ہے، اس نام کی صحابیہ جنتی۔ اور ایک فائدہ کیا ہوگا کہ نبی کی محبت میں روز بروز ترقی ہوگی، روز بروز ترقی ہوگی، اور نبی کے عشق میں ترقی کی دعا کرنی چاہیے، نبی سے محبت کی ترقی کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ترقی جیسے جیسے ہوگی انسان ویسے ویسے نبی کا عاشق جو ہے ترقی کرتا جائے گا، ترقی کرتا جائے گا، ترقی کرتا جائے گا، اور جب عشق کی انتہا تک پہنچے گا تو اس کے دل سے آواز آئے گی، میں سو جاؤں گا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے ہاتھ صلی کہتے کہتے۔ جب عشق کے اعلیٰ مقام پہ وہ پہنچے گا تب اس کے دل سے یہ آواز آئے۔ حضرت عائشہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے، ہے کہ نہیں؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لوتی کنواری بیوی تھی، ایک لوتی، بات سمجھ رہے ہیں؟ رسول کریم کی سب سے محبوبہ بیوی، ہم سب کی پیاری امی جان۔ امی جان کا مطلب یہ نہیں روحانی امی جان، بات سمجھ رہے ہیں؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علماء سمجھیں گے کہ میں نے کیا پڑھا، آپ کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، سب کالا کالا سمجھ میں آئے گا آپ کو، ہے کہ نہیں؟ یا آپ کی بچیوں کو سمجھ میں آئے گا جنہوں نے فاطمہ زہرا جامعہ میں وقت گزارا ہے، اب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت عائشہ نے میرے آقا کی تعلیمات کو کتنا عام کیا ہے، حضرت فاطمہ نے میرے آقا کی تعلیمات کو کتنا عام کیا ہے، حضرت خدیجہ نے میرے آقا کی تعلیمات کو کتنا عام کیا ہے، حضرت ام سلمہ نے میرے آقا کی تعلیمات کو کتنا عام کیا ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر نے میرے آقا کی تعلیمات کو کتنا عام کیا ہے، ام سلیم نے میرے آقا کی تعلیمات کو کس قدر عام کیا ہے کہ ان کی تاریخ کو پڑھتے چلو تو میری بچیاں، ہماری بہنیں، یہ دنیاوی لوگوں کی جو ہے عشاق نہیں بلکہ میرے آقا کریم کی بیویوں کی کنیز بن جائے گی۔ ضرورت ہے کہ ہماری بہنوں کو بتایا جائے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حدیث کتنی مروی ہے معلوم ہے؟ کتنی حدیث؟ اللہ اللہ، ان سے اتنی حدیث ہے، صرف ان سے، حضرت عائشہ سے صرف اتنی حدیث ہے کہ آج کے دور میں اتنی حدیث صرف لوگ یاد کر لینا تو ان کو محدث کبیر کہا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی حدیثیں ان سے مروی ہیں، آج کے دور کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف اتنی حدیث سندن نہیں، صرف متنن یاد کر لیں، صرف متنن یاد کر لینا تو بھی انسان ان کو محدث کبیر کہے گا، کیونکہ آج تو پیارے ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ مقرر صاحب نے 2-3 حدیث رٹ لی ہے اور اسی کو ہر جلسے میں سنا رہے ہیں تو ان کو حافظ احادیث کثیرہ کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ حافظ احادیث کثیرہ۔
دو تین چار حدیث یاد کرنے والے کو جب حافظ احادیث کثیرہ کہا جائے گا تو وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، جن سے ایک حدیث مروی نہیں، دو حدیث مروی نہیں، تین حدیث مروی نہیں، چار حدیث مروی نہیں، 10 حدیث مروی نہیں، 50 حدیث مروی نہیں، 100 حدیث مروی نہیں، 1000 حدیث مروی نہیں، بلکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کا نام ہے، رسول کریم کی اس بیوی کا نام ہے کہ حضرت عائشہ سے اکیلے 2210 حدیثیں مروی۔ کتنی حدیث؟ 2210 یعنی 2210 اللہ 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ اور ہم لوگ پڑھائی کے زمانے میں 2200 حدیث نہیں پڑھتے اور عالم صاحب بن گئے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ عالم بن گئے، ایسے لوگ ہیں، مگر وہ برکت ہے ان کی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اپنی بچیوں کو بھی تعلیم کی طرف جو ہے گامزن کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو بچیاں جامعہ فاطمہ زہرا میں پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔